اس کو پہنچنا. پھر امت کا بڑا طبقہ اس وقت بڑا طبقہ یقین کرے اللہ کی رحمت مایوسی کو پڑھا. حتیٰ کہ لوگ رحمت الہی سے مایوسی کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اسے جملے لوگ بولتے ہیں. اور پھر لادینیت اتنی ہمارے دروازے پر دستک دے چکی ہے جس کے تحت ایک قادیانی کوئی فتنہ نہیں ہے. انگنت فتنے حدیث کا فتنہ ہے. منکرین حدیث کھڑے ہو گئے, منکر قرآن آپ کے سامنے کھڑے ہیں, الہاد والے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں, بالکل لادینیت والے لوگ آپ کے سامنے مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں, قرآن کو سرے سے نہیں مانتے, بعض قرآن کو مانتے حدیث کا انکار کیے بیٹھے نہیں مانتے. ایسے عجیب و غریب اور مشکل ترین سوالات کے سامنے آتے ہیں, پڑھنے کو دیکھنے کو ملتے ہیں. ہم نے حیران ہوتا ہے اس کا جواب کیا ہوگا جو سوچے نہیں آپ. شراب عام ہو گئی ہے, بالکل عام ہو گئی ہے, بالکل, کیونکہ اس کے بارے میں جو کچھ احادیث میں ہے آپ دیکھیں. سود انتہا عام ہو گیا, زنا عام ہو گیا, رزق حلال میں لوگ اسراف کرتے نظر آ رہے ہیں. حرام کی بات نہیں کر رہا, رزق حلال میں اندھی مچا کے لوگ فضول خرچی کر رہے ہیں. رزق کی توہین آسمان کو پہنچی ہوئی, رزق کی ناقدری بہت زیادہ ہو گئی ہے. انتہا کے لوگ رزق کی ناقدری کرتے ہیں. اور پھر بے ادبی بہت بڑھ گئی ہے. وہ ماں باپ ہوں, وہ اساتذہ ہوں, وہ بزرگ ہوں, وہ شیخ ہوں, وہ اہل علم لوگ ہوں, نماز کی وہ کیفیت ختم ہوتی جا رہی ہے. تعلق باللہ ختم, بندے کا جو بندے کے ساتھ احترام کا تعلق تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اجتماعی فیملی لائف تباہ ہوتی جا رہی ہے. لوگ ماں باپ کے سامنے کھڑے کے باتیں کرنے لگے. فرمایا یہ راضی ہو تو پروردگار راضی ہے, یہ ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جائے. اور یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. پھر جتنے الہاد والے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے جا رہے ہیں. لادین عناصر کتابیں مرتب کر رہے ہیں, اسکول کے بچوں کا سلیبس بن رہا ہے, ان کو پٹیاں بڑھائی جا رہی ہیں. اور دنیا اس کام کے لیے اتنے لادین عناصر والے لوگ ہیں, زمانے سے محنت کر رہے ہیں. بس خدا سے لوگ دور, نماز سے لوگ دور, قرآن پڑھنے سے لوگ دور. کتنے لوگ ان میں سے نہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں. یہ باجماعت نماز کا آج کی مغرب آپ کو یاد ہے؟ آپ کل کی مغرب بھی یاد رکھیے گا, 2 دن بعد کی مغرب آپ یاد رکھیے گا. آج فجر میں تیسری صف تھی, سو کی امید ہے شاید چوتھی ہو, لیکن پرسوں کی فجر آپ دیکھیے. اور محلے کے لوگوں نے آ کے دن کی نماز میں مسجد بھر ڈالی. تو کیا بخشنے والے کے لیے ایک شب برات ہی ہے؟ مومن کی تو ہر رات شب برات ہے, مومن کی تو ہر زندگی لیلۃ القدر ہے, مومن کا تو ہر لمحہ ربیع الاول ہے. بھائی حضور کو یاد کرنے کے لیے ربیع الاول ہی نہیں ہے. ہاں حضور آئے تمہاری محبت ہے اس مہینے سے, مومن کا تو ہر لمحہ ربیع الاول ہے. فرمایا لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو. فرمایا التائب حبیب اللہ, بات کو میں بالکل ختم کروں گا. فرمایا التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے. پھر حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطائین, تمام بنی آدم خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابین, اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں. یعنی کہ جو گنہگار ہیں, جو خطا کار ہیں, وہ بہترین ہیں. میں نے حدیث پڑھی, اس کا مفہوم رکھتا ہوں, لفظ مجھے ذہن نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ جب حشر کے میدان میں خدا برتر گنہگاروں کے ساتھ, حضور کے ساتھ خیریت والا معاملہ کرے گا. جب رسول اللہ گنہگاروں کے لیے رو رہے ہوں گے, جب رسول اللہ گنہگاروں کے لیے امامہ اتار کے زمین پر رکھیں گے. حدیث میں اس وقت جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہوں گے, جو بڑے حاجی صاحبان ہوں گے, پیر طریقت رہبر شریعت ہوں گے, جو بہت اہل اللہ ہوں گے, جب گنہگاروں کا پروٹوکول رسول اللہ کے ساتھ وہ دیکھیں گے, جب گنہگاروں کے ساتھ حشر کے دن مہربانی والا معاملہ دیکھیں گے, وہ تمنا کریں گے آئے زندگی میں ساری زندگی نیکیاں کی, آئے اگر کوئی گناہ کیا ہوتا شاید رسول اللہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے.
اللہ اکبر. عجیب بات کہ مہربانی دیکھیے نا، دیکھ تو امال کی وجہ سے کیا. املا والے رنگ لگ جاندے کون لگاوا مینو، املا والے رنگ لگ جاندے کون لگاوا مینو، بخشے جاواں جے رحمت تیری ہاتھ بڑھاوا مینو. تو کہ یہ گنہگاروں کے ساتھ جب رحیمی کا معاملہ ہوگا. اچھا اس کی یقین آپ کو رسول اللہ کے حدیث سے بھی ہوگی. اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے. جو ریاض الجنہ میں لکھا ہوا ہے، حضور نے کیا فرمایا، شفاعت لامتی اہل الکبائر، میں اپنی امت کے کبیرہ گناہ والوں کی شفاعت کروں گا. اچھا بھائی وہ ایسے کون سے گناہ ہے، سب کا کہانی نپٹ گئی ہے. چند ایسے کون سے لوگ ہیں جو ابھی تک حشر کے میدان میں جن کی گوٹی پھنسی ہوئی ہے کہ جن کے لیے رسول اللہ کو امامہ اتار کے زمین پر رکھنا پڑا. آپ میں سے کون پاتا ہے جب اپنی ٹوپی اتار کے دوسرے کے پاؤں میں رکھے؟ آپ کی ذاتی گوٹی پھنس سے الگ بات ہے. بلڈنگ کا معاملہ ہے، نوکری کا معاملہ ہے، کوئی دنیا کا معاملہ ہے تو آپ پاؤں پکڑ لیتے ہیں. دنیا کا معاملہ ہے، اولاد کے لیے آپ پاؤں لوگوں کے پکڑ لیتے ہیں، ناک بھی رکھ لیتے ہیں، زبان بھی لگا لیتے ہیں پاؤں کو. لیکن نبیوں کی تاریخ میں کوئی مثال ہے کسی نبی نے اپنی ٹوپی یا امامہ اتار کے خدا کی بارگاہ میں زمین پر رکھا ہو؟ یہ اعزاز رسول اللہ کو اللہ کی. اس لیے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو سب باتیں یاد ہیں، رسول اللہ کا ہاتھ آپ کو یاد رہے. ہمارے حکمرانوں کو بھی رسول اللہ کا ہاتھ یاد رہے. اسمبلی کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنا ہو رہا ہے، اس اسمبلی کے اوپر نافذ کرنا ہو رہا ہے. روز کھڑے ہو کر محراب کے دیوارے پر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں. عام زندگی میں کیا ہے؟ وہ ایک ہندو اسمبلی کا منسٹر ہے، اس گورنمنٹ میں بھی ہے، وہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھا. پچھلی حکومت میں اس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا. اس نے شراب کے پرمٹ پر بات چل رہی تھی کو کی اسمبلی میں، رمیش کمار یا مکیش کمار، آپ کو آئیڈیا ہوگا. اس حکومت میں بھی آؤ، اس حکومت میں وزیر ہے، بگڑا ہوا آج کل، اسی حکومت میں بھی بگڑا ہوا. ان کی پارٹی کا ہے، پچھلی گورنمنٹ میں کسی اور پارٹی کا تھا، مجھے نہیں یاد کس پارٹی کا تھا. اس نے اسمبلی میں کہا، اس نے کہا بھائی شراب کو بند کرو پاکستان میں، شراب کو بند کرو. اور پھر اس نے چماٹ ماری سارے مسلمانوں پاکستانیوں کو. اس نے کہا میں ہندو، میں اس ایوان میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہوں. دو موقعوں پر ہمارے اسمبلی کے لوگ شرمندہ ہوئے تھے، ایک پنجاب اسمبلی میں، ایک قومی اسمبلی میں. میں دونوں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں. اس نے کہا میں ہندو ہوں، میں اعلان کرتا ہوں اسمبلی میں کھڑا ہو کر کہ پاکستان میں شراب پر پابندی ہونی چاہیے، اور یہ پینے میں مسلمان زیادہ ہیں. پرمٹ ہمارے نام پر لیتے ہیں، پرمٹ ہمارے نام پر لیتے ہیں، پیتے یہ لوگ ہیں. بتائیں بھائی سبھی لوگ بیٹھے ہوئے پیتے یہ لوگ ہیں، پرمٹ ہمارے نام پر لیتے ہیں. میں ہندوؤں کو رہنما ہوں، میں اقلیتوں کا رہنما ہوں. میں اعلان کرتا ہوں کہ شراب کو بین کیا جائے. پیتے مسلمان شراب ہیں اور اعلان یہ کرتے ہیں کہ ان کے نام پر. شکل دیکھنے والی تھی. پھر یہ واقعہ قومی اسمبلی میں بھی آیا، لیکن پنجاب اسمبلی میں آیا. یہ پچھلی گورنمنٹ تھی، اس گورنمنٹ میں یا اس سے پچھلی گورنمنٹ میں، یہ پچھلے 5-10 سال میں نہ آپ کی باری آئی. اسمبلی میں آئین ہی آیا، وہ یہ رول یہ لائے کہ تلاوت کے بعد اسمبلی میں نعت ہوگی. سننے والی بات ہے، تلاوت کے بعد نعت ہوگی. ابھی تقریر ہو گئی، تقریر کے بعد ابھی نعت بھی ہوگی انشاءاللہ، تلاوت بھی ہوگی. اور پھر صلاۃ السلام. رول یہ پاس ہوا اسمبلی میں کہ تلاوت کے بعد نعت ہوگی. سو کچھ اسمبلی کے ممبران نے مخالفت کی، قومی اسمبلی کی، پنجاب اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، کہ نعت نہیں ہوگی. خدا جس سے مصطفیٰ کی عظمت کا کام میرے یہ سنے آپ. پنجاب اسمبلی کی بات ہو رہی ہے. چند اسمبلی میں بناتے اور وہ سب کلمہ محمد پڑھنے والے تھے. انہوں نے کہا نہیں نعت نہیں ہوگی، وہ تلاوت بہت ہے. یہ گیم اتنا چلا کہ ایک ہندو تھا یا عیسائی منسٹر کھڑا ہوا، اس کو غلط دیکھتے ہیں تو اس پر حملہ بھی ہوا تھا، فائر بھی ہوئی تھی. مائیکل نام تھا، ایسا کچھ نام تھا. وہ کھڑا ہوا جی قومی اسمبلی میں کہ محمد سے وفاتوں نے تو تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ذرا سنے کیا ہوا. تو وہ کھڑا ہوا، اس نے اسپیکر کو کہا، اس نے کہا اسپیکر صاحب میں تو مسلمان نہیں ہوں، میرا نبی عیسیٰ ہے، لیکن محمد کو بھی میں احترام کرتا ہوں.
لیکن میں آپ کو اپنے نبی کی قسم آپ نے بتاتا ہوں اس ایمان میں کہ اگر ایمان میں نہ پیش ہو بے حیثیت عیسائی میں رسول اللہ کا کلام تلاوت کے بعد سننے کو تیار ہوں، میں مسلمانوں پر حیران ہوں یہ اپنے نبی کی نعت سننے کی مخالفت کرتے پھر رہے ہیں۔ چراغوں میں روشنی نہیں رہی، چراغوں میں روشنی میں چاہتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں تلاوت کے بعد نہ تو میں عیسائی ہوں، مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہو کر محمد کی نعت سننا چاہتا ہوں، یہ کلمہ محمد پڑھ کے رسول کی امتی ہو کے رسول کی نعت کے لیے چند حمایت میں کھڑے، کتنے سارے مخالفت میں کھڑے، میں عیسائی ہو کر غیر مسلم ہو کر رسول کی نعت سننا چاہتا ہوں، یہ رسول اللہ کے غلام اور امتی ہو کر رسول کی نعت کی سننا چاہتے ہیں۔ اسپیکر نے کہا، کرتا ہوں کہ اقبال نام کا اسپیکر نے کہا جی اور دسو کون دسے؟ اب اسپیکر نے بولا حمایت میں کون ہے؟ یہ تو خدا کی شان ہے۔ اس ایک غیر مسلم کے جملے نے ایسی سٹی گم کری کہ نہ چاہتے ہوئے ان کو دونوں ہاتھ کھڑے کرنے پڑ گئے اور اسمبلی سے بل پاس ہو گیا۔ جب تلاوت ہوگی پنجاب اسمبلی میں رسول اللہ کی نعت اس کے بعد خدا جس کے کام میں تھے جو اس نے مسلمانوں سے نہیں لیا، اور دیکھو وہ کہیں میں بخشنے پر آ جائے، اگر وہ رمضان میں مجوسی آپ کی پروسیس کرنے والا بیٹے کو چماٹ مارے، مسلمانوں کا روزہ ہے وقت تو سر عام کھا رہا ہے، مجوسی چماٹ مارے مسلمان سر عام کھا رہے ہیں، ہٹے کٹے حرام روزے نہیں رکھتے، اس مجوسی کو خدا پوچھتے احترام کے روزے میں اس امت کا بھی نہیں ہے۔ اچھا پھر اس بندے کو ذہن میں رکھیں جس نے کتے کو جوتے میں پانی پلایا، مسلمان نہیں تھا، خدائے برتر نے اس کو کتے کو جوتے میں پانی پلانے کی وجہ سے بخش دیا۔ تو مہربانی اپنے نبی کی نعت کے لیے اتنا کام جس سے کرا خدا اس کو بخش دے۔ یہ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے اللہ جس سے جو کام لے بخدا خیر کا کام اللہ جس سے لے وہ جس رنگ میں لے، یہ تو مولا پہنا جانتا ہے نا کس کا کیا رنگ ہے، وہ آپ کو مسجد میں لا بٹھائے، آپ کسی کو پکڑ کے لے آئے۔ میں پچھلا 1 سال ہو گیا، 1.5-2 سال ہو گیا نہیں گیا، اور ہمارے کافی نمازی محبت ہمیں ڈگری سے جاتے تھے، ہم ہندوؤں کو مسلمان کرتے تھے، صرف مسلمان ہی کرتے تھے۔ ہمارا جو ادارہ ہے ان کو پہلے 2-3 سال کے کھانا دیتا ہے، میڈیسن دیتا ہے، ہم کپڑے دیتے ہیں، بڑے پر ساری چیزیں 2-3 سال دیتے جاتے ہیں ہم کو۔ اس وقت ہم کو یہ نہیں بولتے کل تو پڑھے یہ سنیے گا بات ختم کریں گے تو پھر چل رہا بھائی سامر رضی نعت پڑھیں گے اس کے بعد کریں سامر تلاوت کریں گے اور سلام سلام کئی سال میڈیسن، بچوں کے کپڑے، رہائش، گھر بنا کے نہیں رکھتے ہیں۔ یہ پچھلے رمضان میں 7 سے 8 کروڑ روپے ہم کو بانٹا، اور یہ گرین ٹاؤن کی مسجد کے خطیب ہے علامہ ڈاکٹر نور احمد شاہ قاسم، وہ سارے معاملے کو چلاتے ہیں، ہمارے استادوں کی شاگرد ہیں، کراچی یونیورسٹی کے شیخ زید کے وہ ڈین رہے عربی ڈپارٹمنٹ اور اسلامی نظام مسلم اور اس کے ابھی بھی ہو جاتے ہیں، ہم کو جو بلاتے ہیں کافی ٹائم سے کیا نہیں۔ اچھا یہ چلتا ہے جس بندے کو مسلمان کرتے ہیں 5000 روپے دیتے ہیں، پورے گھر کا راشن دیتے ہیں، تمام برتن دیتے ہیں، بستر دیتے ہیں، مرد کو سہولت دیتے ہیں، عورتوں کو سہولت دیتے ہیں، چونکہ ہندوؤں میں جو مسلمان ہوتے ہیں باقی وہ اپنے ساتھ بیٹھنے کی دیتے ہیں۔ ایسا غریب ہندو بھی اتنا سکتا ہے تو ہم کے تو اس دن کوئی 100 بندہ مسلمان ہوا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے کہا آج کلمہ آپ پڑھائیں، تو آپ یقین کریں کسی 100 ہندو کو کلمہ پڑھانا میرے لیے ایسا لمحہ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مجھے وہ کچھ سندھی آتی نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی پورشن تو گاؤں کے سب کی آتی ہے، تو میں نے تو کلمہ پڑھایا۔ جب وہ کلمہ پڑھا تھے نا مجھے لگا کہ دل باہر آ جائے گا، کہا نہیں آتا ہو گیا 100 بندے کو، ہر ایک بندے کو 5,000 کا نوٹ، کپڑوں کا سوٹ، لباس سب، اور بعد میں جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کو مسجد بنا کے دیتے ہیں، اسکول بنا کے دیتے ہیں، مرغیاں دیتے ہیں یا گائے بھینس بکریاں لا کے دیتے ہیں وہ پالے، یعنی اسلام آنے کے بعد وہ بھیک نہ مارے،
ادھر کیا ہوتا ہے کلمہ پڑھ لیا میں مسلمان ہو گیا میری مدد کریں، ادھر مسلمان بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی سختی سے مذمت کرتے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مت مانگو. یہی کام تو پچھلے مذہب میں کرتے تھے. اسلام تو کہتا ہے ہمارا در وسیع ہے، تم کلمہ پڑھو، ہماری مدد بھی کرتے ہیں اور پھر مسجد بنا کے دیتے ہیں. بہت ساری بنائی ہے. ایک امام موزد رکھتے ہیں، اس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، ان کو روز کلمے پڑھاؤ، اس کو تنخواہ دیتے ہیں باقاعدہ. دین کے صرف کلمہ پڑھا کے چھوڑ نہیں دیتے، مالی حالات بھی بہتر کرتے ہیں، اسکول بنا کے دیتے ہیں، گھر دیتے ہیں، کاروبار کا ماحول کرتے ہیں. یہ بولنا آسان ہے. جب 100 بندے نے کلمہ پڑھا نا، محفل ختم ہو گئی، دعا ہو گئی، کھانا لگا، ہم کھانا کھانے بیٹھے. انہیں کی جس طرح میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ ہمارا روڈ ہے، جتنا یہاں سے روڈ تک فاصلہ ہے اتنا آگے تک چلے جائیں. اتنا مین روڈ تھا، مین روڈ تھا. تو محفل ہو گئی، دعا ہو گئی، ہم کھانا کھا رہے تھے. اچانک کوئی ہندو دوڑتا ہوا آیا، بچل بڑے ایسا کچھ نام تھا اس کا، دوڑتا ہوا آیا. وہ پہلے آیا میرے سامنے آ کھڑا ہوا، اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوں. میں بڑا حیران ہوں. میں نے وہ ڈاکٹر ہم کیا کرتے ہیں، خطرہ تک ان کی کرتے ہیں بھائی، اس کے اسلام کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. یہ سارا بہت بڑا نظام ہے. تو میں نے یہ کب تو نہیں ہوگا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اس کو تو ریپلائی، انہوں نے مجھے کہا تم پڑھاؤ. میں نے کہا حضرت آپ پڑھائیں. بس اس کو کلمہ پڑھایا. سنیے گا بات بہت سے، کلمہ پڑھایا. ڈاکٹر صاحب نے سنا تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا. اب اتنا بڑا بندہ اس کے ساتھ ہے کہ ہم کھانا کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. کھانا کھایا اس کو بہت پراؤڈ فیل ہوا. کھانا کھایا. اس نے کہا روکے میں ذرا گھر جا رہا ہوں، میں آپ کے لیے کچھ چیز لاتا ہوں، آپ کو میں پانی پلاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، ہم میرے ہاتھ کی چائے پیئیں گے. جلدی میں اٹھا دوڑا، اتنی اسپیڈ سے دوڑا تو ٹرک آ گیا. پورا ٹرک اوپر سے گزر گیا، پورا ٹرک آن دی اسپاٹ بندہ چپڑی بن گیا. جب تک آپ پہنچے کچھ باقی نہیں تھا. 1 منٹ نہیں لگا، خدا کی قسم. اور پھر جتنے ہندو مسلمان ہوئے ہم سب کھڑے بن کے روئے. بہت سے میری بات 2 سال پہلے بھی مسجد میں کی. اتنا ہم روئے، یقین کرے کوئی کہا نہیں کہ دیکھیں ایک بندہ دوڑ کر آیا، اس نے کلمہ ہم سے پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کوئی ہماری چائے خدمت کے لیے دوڑا اور گاڑی کے نیچے آ گیا. اب آپ مجھے بتائیے کون سی موت ہے؟ شہادت کی موت. خدا جب کسی انسان کا دل بدلتا ہے، جب کسی کی تقدیر بدلتا ہے، وہ ایسے کلمہ پڑھاتا ہے اور پھر اس کی آزمائش کی زندگی کو محدود کرتا ہے. لمحوں میں اس کا انتقال ہوا. اب میں بھی کھڑا ہوں، اپنے ڈاکٹر صاحب کو لڑ رہا ہوں، میں کہہ رہا اس کا جنازہ مجھے پڑھانے دے. وہ کہہ رہے نہیں تو نے سوئے دو کلمہ پڑھا لی، سائڈ پہ ہو، اس کا جنازہ میں پڑھاؤں. 4 علماء میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کی میں نے محنت کی، میں نے جو اگلا سفر ہوگا نا گاڑی کا آنے جانے کا کرایہ میرا، آپ سب کا. کراچی میں جس ہوٹل کو کھانا نہیں کھلاؤں گا، بس یار اس بات میں جنازہ مجھے پڑھانے دے. حضور کو دے گا. ہم آپس میں لڑ رہے تھے کفن میں پہناؤ. پھر ایک عالم نے کہا یار دیکھو کفن نہیں پہناؤ، میں اپنا جبہ اتارتا ہوں، مجھے تو پرانی قمیص دو، میں اپنا سفید جبہ اس کو پہناتا ہوں، اس کو میں کفن پہناتا ہوں. کیا پروٹوکول ہے؟ ایک ہندو دوڑتا ہوا آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، بس خوشی کو کچھ لانے جاتا ہے، وہ زندگی اس کی چلی جاتی ہے، حادثاتی موت ہوتی ہے. مولانا علماء آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک کہہ رہے میں جنازہ پڑھاؤں گا، دوسرا کہہ رہے میں کلمہ پڑھاؤں گا. دیکھو خدا کسی کو ایمان کی توفیق دیتا ہے. اچھا ہم اس تک پہنچے نہیں، وہ تو گھوڑتا ویسے آیا، ہم اس تک پہنچے نہیں. اسلام جب اس پر مہربان ہوتا ہے، مالک جس پر مہربان ہوتا ہے، اس کو اٹھا کر سے لے آتا ہے، ایسے لے آتا ہے اور پھر ایسے شہادت کی موت دی. اب میں آپ کو مزے کی بات سناؤں اور بات کو ختم کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں تبوک کی جنگ ہے یا خندق کی جنگ ہے، ایک شخص ہے، اس نے کہا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں. لڑو تو کیا؟ حضور نے کہا لڑو، شہید ہو جائے تو مغفرت. اس نے کہا مجھے وہ اسلام کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آقا کریم صاحب نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھایا، خود کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھا کے تلوار ہاتھ میں نہیں، کود گیا، تلوار بازی میں گرو تھا، 70-80 زخم رہتے، بندہ شہید ہو گیا، فوراً ڈیتھ ہو گئی. حضرت کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایسے بندے کو دیکھنا ہو اس نے نہ نماز پڑھی ہے، یہ سب حضور کا وسیلہ ہے، نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہو، نہ قرآن پڑھا ہو، نہ حج کیا ہو، نہ کوئی نیکی کیا ہو، لمحوں میں بغیر نماز، بغیر روزہ، بغیر حج، بغیر جہاد، بغیر کسی عبادت کے بے حساب و کتاب کسی نے جنت کی دیکھنا ہے، وہ میرے سے آتی ہوئی دیکھو.
پھر وہ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ حدیث ہمیں سنائی، تو پھر وہ اور پھر آپ حیران ہوں گے بھائی، حیران ہوں گے، حیران ہو گیا. تو 300-400 بندہ جمع ہو گیا 4 بجے، اس کو ہم نے جنازہ پڑھا، اور جو اس کی قبر بنی، اللہ اتنی سخت مٹی کی جگہ، اتنی خوبصورت قبر اس کی بنی. اور قبر کو پھر باقی مساجد کے علماء آگے، سندھ 2-4 بڑے بزرگ نشین سادات آگے، وہ سادات خدمت کر رہے تھے. وہ بھائی جنازہ تو نے پڑھا لیا، اللہ پڑھا لیا، خیر اس کو قبر میں ہم کو ڈالنے دو. اسلام کی دامن میں آتا ہے، اسلام پر اس کا ایسا پروٹوکول دیتا ہے کہ یہ رحمت کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے. کوئی نہیں پتہ زندگی کب جواب دیتا ہے، سانس کب ختم ہو جائے کوئی بھی نہیں پتا. دل وسیع رکھیے، دوسرے کے لیے برداشت کا وعدہ رکھیے. کسی کا ظلم و زیادتی ہوئی ہے اسے معافی مانگیے، آپ نے کی ہے معافی مانگے، آپ کا سب ہوئی آپ معاف کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. آپ کا آنا میں بیٹھنا کی بارگاہ میں قبول فرمائے، محفل کی دوست کرائے جو انہوں نے خدمت کی رب کائنات کی جہان میں کو جہان میں دونوں میں اس کا اجر نصیب فرمائے. آگے پھر رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ آ جائے گا، اللہ مجھے آپ کو رحمت عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی